مومنین و مومنات، چند مرحومین کے لیے اجتماع سے سورہ فاتحہ ہے، اس لیے گزارش ہے مرحوم نواز شریف ملک، مرحوم سید رفیق عباس اور مرحوم سید دلاور حسین، باقی اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله بسم الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ باقاعدہ مجلس کے آغاز سے پہلے مزید چاہتے ہیں کہ اپنی سلامتی اور صحت اور تندرستی کے لیے اور اس کے علاوہ حسنین بھائی، مس بٹ کی بہن اور بھتیجا اور آپ تمام علماء کرام اور آپ تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پروردگار ہر ایک مومن اور مومنہ کو اپنی طرف سے شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ پروردگار تجھے باب الحوائج کا واسطہ ہے جس کے واسطے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ پروردگار تمام مریضوں کو، مومنین و مومنات کے اندر جتنے بھی ہیں بیماروں کو شفاء کامل عاجل خاص کر جن کے لیے کہا گیا پروردگارہ ان کی صحت اور تندرستی کو بحال فرما اور دنیا اور آخرت میں عافیت کا بہترین لباس عطا۔ سب مل کر سبا پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين۔ الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه ونجيبه وخير خلقه ونور عرشه وبشيره ونذيره وحافظ سره ومبلغ رسالاته، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين خير بريته، واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم لقائه۔ أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ سمع روز شہادت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ آپ کی خوشنودی، آپ کی اس عظیم مصیبت میں صحیح معنوں میں پرسہ دینے کے لیے سب مل کر سبا پڑھ دیں۔ محمد دنیا میں جو دنیا دار ہوتے ہیں ان کو دنیا سے خطاب ملتے ہیں، اور جو دین کے علمدار ہوتے ہیں انہیں اللہ کی جانب سے خطاب ملتے ہیں۔ تمام معصومین کے جتنے بھی القاب اور خطابات ہیں وہ سارے کے سارے الہی ہیں، قرآن کی آیت کی طرح نازل ہوئے ہیں۔
چاہے رسول اکرم کا خطاب مصطفیٰ ہو یا مولا کائنات کا خطاب مرتضیٰ ہو یا امام حسن کا خطاب مجتبیٰ ہو یا پھر اس عظیم انسان کا خطاب سید الشہداء ہو یا پھر زین العابدین یا پھر آپ آگے بڑھیے تو باقر العلوم الاولین والآخرین اور پھر وہ صادق امین اور اس صادق امین کے فرزند جس کی شہادت آج کے دن ہے وہ موسیٰ ہیں تو کاذب ہے، کاذب یہ قرآنی نام ہے۔ اس آیت کریمہ پر توجہ کیجئے، کوشش کروں گا کہ میں آہستہ آہستہ بولوں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس لاؤڈ اسپیکر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اپنی آواز کو دھیمی رکھیں۔ قبل اس کے کہ میں مولا کی اس خطاب کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں، آپ میں سے ہر کسی کا شکریہ بجا لانا چاہتا ہوں۔ کل آپ لوگوں نے بڑا پیار دیا، بڑی محبت کی، اور آپ سب کا شکریہ، خاص کر انتظامیہ کا، کہ بالکل ایک فیملی کا مجھے پیار ملا اور اس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ ملا۔ آپ کی دعاؤں ہی نے مجھے واپس بلایا ہے۔ اور پھر کس کی ہم نے مجلس پڑھی تھی، کس کا ہم نے ذکر کیا تھا، کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں، انہیں یاد کریں، وہ ہمیں بھلا دیں؟ ہمیں نہیں بھلا سکتے ہیں۔ چنانچہ الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں پھر اس قابل ہوئے کہ کلام کریں۔ مولا کا جو بہت حسین خطاب اور الہی لقب کاظم ہے۔ اب توجہ کیجئے قرآن مجید کی ساری کریمہ کی طرف کہ کچھ ہمارے خاص بندے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کچھ خاص بندے ہیں، والذین ينفقون فی السراء والضراء، جو ہماری راہ میں عطا کرتے ہیں چاہے خود مشکل میں ہو یا آسانی میں۔ دیکھیں انسان کے پاس کچھ ہے تو دیتا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہے تو کہتا میں کیا دوں گا۔ کمال یہ نہیں ہے کہ جو مالدار ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کمال یہ ہے کہ خود مشکل میں ہو اور مشکل کشا بن جائے۔ شرط آپ سے ہے کہ میں آہستہ بولوں گا تو آپ برابر سنیں گے بھی، توجہ دیں گے، ورنہ پھر مجھے زور سے بولنا پڑے گا۔ مشکل میں خود رہ کر کسی اور کی مشکل کشائی کرنا خاص بندوں کا کام ہے، ہر کوئی کر نہیں سکتا۔ ذرا کسی کو تکلیف ہو کہتے یار میں خود تکلیف میں ہوں، مجھ سے کیا مانگتے ہو کسی اور کے پاس۔ اور سرکار کی بھی یہ عادت ہے کہ جو آتا تھا نا مانگنے کے لیے، کچھ محتاج آتا تھا تو در زہرا کی طرف بھیجتے تھے۔ معلوم تھا کہ زہرا کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے غنی موجود ہیں، وہاں کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ کہ دینے والوں کے لیے مالدار ہونا شرط نہیں ہے، دینے کا جذبہ ہونا شرط ہے۔ اور مانگنے والے بھی وہیں جاتے ہیں جہاں سے لوٹ کر مایوس نہیں کیے جاتے۔ زہرا اطہر کے دروازے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے اس اپنے خاص بندے کی صفت کو بیان فرمایا کہ والذین ينفقون فی السراء والضراء، مشکل کے وقت بھی، تنگ دستی میں بھی دیتے ضرور ہیں، اللہ دیتے ضرور، عطا ضرور کرتے ہیں، اور خوشی کے موقع پہ بھی دیتے ہیں، ان کی اگر حالت اچھی ہے تو اور بھی زیادہ دیتے ہیں۔ پھر کیا صفت ہے ان کی؟ اب توجہ کیجئے، والکاظمین الغیظ، یہ غیظ و غضب کو پی جانے والے۔ دیکھیے اگر کوئی بیچارہ بے سہارا، بزدل، کمزور ہو اور اس پر کوئی زیادتی کرے اور کہے میں صبر کر لیتا ہوں، کوئی کمال نہیں ہے۔ دم ہوتا تم بھی جواب دیتے، تمہارے اندر طاقت ہوتی تم بھی بدلہ لیتے، انتقام لیتے۔ لیکن جب کوئی طاقت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو، اور دشمن کو کیا بلکہ دشمن کی ساری ہستی مٹا سکتا ہو، وہ اگر
اپنے غیظ و غضب کو پی جاتا ہے تو وہ کاظم کہلاتا ہے۔ امام اشارہ کرے تو زمین الٹ کے رکھ دے۔ بھئی ہم سے پوچھتے ہو، ان نصارہ سے ہی پوچھ لو جنہوں نے اسی بات کا کلمہ پڑھا تھا، اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اہل بیت کی قوت و طاقت کا کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کلمہ اسلام کا نہیں پڑھا، توحید کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے نبی کی نبوت کا بھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دیں گے۔ نعرہ حیدری۔ تو اختیار میں سب کچھ ہے، امام ہے، حجت خدا۔ جانتے ہیں حجت خدا کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی روح زمین پر حجت ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ زمانے کا امام اس وقت حجت خدا ہے، ایک ہی ہے، اور ہر زمانے میں ایک ہی ہے۔ نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اس حجت خدا میں اس وقت جب تک وہ ہے کوئی اور ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہے اس نے انہیں ایسی ولایت عطا کی ہے، ایسی ولایت عطا کی ہے کہ ان کے بغیر نہ زمین سے کوئی دانہ اگتا ہے، نہ آسمان سے کوئی بارش کا قطرہ گرتا ہے، نہ چاند میں چاندنی، نہ سورج میں روشنی، نہ ستاروں میں چمک، نہ زمین سے کوئی دانہ اگتا ہے، نہ کوئی فضاؤں میں کوئی وجود باقی رہ سکتا ہے۔ اگر ہم سانسیں بھی لیتے ہیں تو اس حجت خدا کے صدقے میں لیتے ہیں۔ ولایت کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ وہ ولی خدا ہے، روح زمین پر اللہ کی حجت اور ولی ہے۔ ولی کا مطلب ہے اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، یہ کائنات اور اس کائنات کا اختیار تمہارے ہاتھ میں۔ اور آپ سنیے گا کہ کیا آپ اپنے بچے کو گاڑی کی چابی بھی دیتے ہیں؟ بڑا پیار کرتے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ میں اپنے بچوں کے لیے، چونکہ بچوں کو میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کافی موجود ہیں، جوان موجود ہیں، توجہ سے سنیے۔ کیا آپ کے پیرنٹس آپ کو ایسے ہی گاڑی کی چابی دے دیتے ہیں؟ نہیں، آپ اٹھانا چاہیں گے فوراً روکیں گے۔ بہت چاہتے ہیں آپ کو، بہت چاہتے ہیں۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ خطرہ ہے بھائی، تمہیں گاڑی چلانا نہیں آتا، پھر یہ کہ لائسنس چاہیے، پھر انشورنس چاہیے، تمہیں بہت کوالیفیکیشن چاہیے، تب جا کے تم اپنے قریبی ہو تب بھی تمہیں یہ اختیار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ تم اسے چلا نہیں سکو گے۔ اب اللہ بھی ہر کسی کو کائنات کا اختیار نہیں دیتا، ہر ایک کو اختیار نہیں دیتا، خاص بندوں کو پہلے صلاحیتوں سے نوازتا ہے۔ اگر میں پوری کائنات کو ان کے اختیار میں دے دوں گا تو ایک چونٹی پر بھی یہ ظلم نہیں کریں گے، یہ کسی پر زیادتی نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا علی نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات کی دولت مجھے دے کر مجھ سے صرف یہ چاہا جائے کہ میں کسی چونٹی کے منہ سے دانا چھین لوں، ہرگز میں نہیں کروں گا۔ جب اختیار دیا جاتا ہے نا تو صلاحیتوں کو دیکھ کے دیا جاتا ہے۔ اللہ معصوم ہستیوں کو یہ اختیار ہے، تصرف کا حق ہے۔ کتنا حق ہے؟ توجہ سے سنیے، کتنا حق ہے؟ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ۔ کیا مطلب؟ آپ اپنے آپ کو کتنا چاہتے ہیں؟ بہت چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اوپر بھی اتنا اختیار آپ کو نہیں ہے جتنا کہ اللہ کے اس ولی کو، امام کو حاصل ہے۔ وہ اختیار ان کو حاصل ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ نہ چاہیں نا کہ میدان میں جائیں، اپنی جان دیں، امام کہہ دے تمہیں جانا پڑے گا تو تمہاری خواہش نہیں چلے گی، امام کا حکم چلے گا۔
توجہ ہے کہ نہیں؟ اپنی خواہش نہیں چلے گی بلکہ امام کا حکم چلے گا. مطلب تصرف کا حق ہم سے زیادہ امام کو حاصل ہے. اپنی اولاد پر بھی کس کو حاصل حق زیادہ ہے؟ آپ کو یا اپنے امام کو؟ امام کو حاصل ہے. بیوی آپ کی ہے، امام آپ کی اجازت کے بغیر جب چاہے طلاق دے دے، اختیار ہے. مکان آپ کا ہے، امام کا اختیار اتنا ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ مکان کسی اور کے حوالے کر دے. آپ کی پراپرٹی کو ادھر سے نکالے کسی اور کے نام کر دے، کیونکہ اختیار اللہ نے انہیں دیا ہے. یہ تصرف کا حق ہے جو امام کو اللہ دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ روئے زمین پر اللہ کا بندہ اگر یہ جان ہی نہیں سکتا کہ خدا کیسا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سونگ سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، تو وہ ہرگز خدا کے کسی قانون پر عمل نہیں کرے گا. لیکن جب اسی انسانوں کے درمیان کوئی ایسا اسی کا بندہ ہو جو اسی کی صفات کا مظہر بن کر بتائے، پھر انسان جھکنے پہ مجبور ہو جاتا. پھر کہتا ہاں کہ جب بندہ ایسا ہے، جب بندے کے اندر اتنی ساری اللہ نے اوصاف رکھی ہیں، صفات رکھی ہیں، کمال رکھا ہے، اختیار ہے، تو پھر اس کا کتنا اختیار ہوگا جس کی طرف یہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اگر یہ اللہ کا سجدہ نہ کرتے، یقیناً دنیا انہی کو خدا مانتی. یہ سجدہ کرتے ہیں اسی لیے کہ ہم جان لیں کہ بندے ایسے ہیں، پھر رب ان کا کیسا ہوگا، ان کا خدا جن کو یہ سجدہ کرتے ہیں وہ کتنا ہوگا. تب جا کے معرفت اللہ کی آپ کو ملے گی. ورنہ آپ اللہ کو نہ پہچان سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں، نہ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو اس لیے اللہ بندگان خدا میں سے چند بندوں کو اس طرح چنتا ہے اور عطا کرتا ہے. اس میں امام حفتم بھی امام ہے. اب ذرا توجہ سے سنیے گا. امام حفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیوں کاظم الغیظ کہا گیا امام؟ کہ دیگر امام غصہ نہیں پیتے تھے؟ کہ دیگر اماموں کو غصہ آ جاتا تھا؟ نہیں. ہر امام یقیناً کاظم بالغیظ ہے، لیکن ہر امام کے زمانے میں جو خاص واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کی وجہ سے ایک لقب مخصوص کر دیا جاتا ہے. ہر امام مرتضیٰ ہے، لیکن خاص حالات کے تقاضوں کے پیش نظر صرف علی کو مرتضیٰ کہا گیا. کیوں؟ اس ایک نے ہی اپنی جان اللہ کی مرضی کے مقابل میں بیچی. تو پھر اگرچہ ہر معصوم تمام صفات میں برابر ہوتا ہے، لیکن حالات اور تقاضوں اور زمانے کی نوعیت کی وجہ سے ایک اسپیشالٹی امام کو ملتی ہے. چنانچہ امام کی بھی چند اسپیشالٹیز ہیں. آج آپ سننا چاہیں گے نوجوان ساتویں امام سے مخصوص چند باتیں کہ جو دیگر اماموں میں نہیں ہیں. ایک، کم سے کم بیویاں، زیادہ سے زیادہ فرزند. امام موسیٰ کاظم کی خصوصیت ہے. صرف 2 ہی بیویاں تھیں ان کی زندگی میں، اور 37 اللہ نے اولاد عطا فرمائی. 37. کیوں ایسا کیا تھا؟ اللہ نے کیوں ایسا کیا تھا؟ اس لیے کہ جب بھی سادات کے خلاف دشمن سادات نے کوشش بڑھائی ہے اور سادات کے قتل کو زیادہ کیا ہے، اسی وقت اللہ کا بھی ارادہ ہے تم کسے مارو گے، ہم دیں گے ایسی اولاد دنیا میں پھیلا کے رکھ دیں گے. اور آج آپ دیکھیے دنیا میں فخر رازی جیسا متعصب لکھنے والا اہل سنت کا مفسر کہتا ہے کہ جو سادات کی دشمنی میں پوری کوشش کرتے رہے ان کا
37 اس میں 18 بیٹے ہیں اور 19 بیٹیاں ہیں۔ امام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جس قید خانے میں بھی امام کو رکھا جاتا تھا، جتنے داروغہ اور زندان بان ہوتے وہ امام کے معتقد ہو جاتے، فوراً قید خانے کو تبدیل کرنا پڑتا، چینج کرو، دوسری طرف بھیجا، تیسری طرف بھیجا۔ اور جانتے ہیں کہ جہاں شہادت امام کی ہوئی وہاں کا جو دربان تھا، زندان بان تھا، وہ کون تھا؟ مسلمان نہیں تھا، سندھی بن شاہد جیسے یہودی کو رکھا تھا، کیونکہ کوئی مسلمان ہوتا اور ان کی عبادت دیکھتا فوراً مرغوب ہو جاتا۔ کہ یہ کسی کو زبان کی تبلیغ سے مرغوب کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ اپنے کردار سے، خاموشی سے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہی ہے کہ کردار اتنا نکھارو کہ جو دیکھے آپ کے دین میں آنے کو پسند کرے۔ کردار اپنا اتنا خوبصورت کرو کہ لوگ دیکھیں کہ کیا بات ہے ان کی، پھر ان کے امام کون ہوں گے، یہ کس مذہب کے لوگ ہیں، وہ مذہب پھر ان کو پسند آئے گا، اور اس طرح سے چلے جائیں گے۔ امام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ امام باوجود اس کے کہ آپ کے ساتھ طرح طرح کی بنو عباسیہ کے بادشاہوں نے سختیاں برتی، لیکن آپ نے اپنے کبھی بھی کسی مسئلے میں کسی کی بھی شکایت کسی کے ساتھ نہیں کی۔ حد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی شکایت، اس لیے آپ کا لقب کاظم پڑا ہے۔ کاظم ایسا ہے کہ شکایت بھی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شکایت نہیں، ظلم کرنے والوں نے ظلم کیا ہے، بے انتہا ظلم کیا ہے، لیکن شکایت کبھی امام نے نہیں کی کسی کے۔ پی جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف صبر کر کے خاموش ہو جاتے تھے، بلکہ اس کی ہدایت کی دعا بھی کرتے، اس کی بہتری کی دعا کرتے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ امام کی ایک اور خصوصیت ہے، امام کا نام 14 معصومین میں جیسے حسین کا نام یونیک ہے، ویسے آپ کا نام بھی منفرد بفرد ہے۔ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ اماموں میں حسن 2 ہیں، علی ماشاءاللہ، محمد، یہ 2 نام بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان کی جگہ پر کوئی اور تصور کیا ہی نہیں کر سکتا۔ محمد کی جگہ پر علی کے سوا آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، علی کی جگہ محمد کے سوا سوچ ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ 2 نام تو ریپیٹ ہوئے، لیکن کچھ منفرد نام ہوئے۔ ایک حسین، حسین 14 معصومین میں ایک ہے، دوسرے موسیٰ، موسیٰ کاظم، نام موسیٰ ہے، موسیٰ، یہ نام حضرت موسیٰ نبی خدا اور کلیم اللہ کا بھی موسیٰ ہے، لیکن موسیٰ اور اس موسیٰ میں فرق یہ ہے کہ وہ عصمت صغریٰ پر فائز ہیں، یہ عصمت کبریٰ پر فائز ہیں۔ اگر موسیٰ نبی ہے تو موسیٰ کے بھی جو امام ہیں وہ موسیٰ کاظم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کا عصا اژدہا بنتا تھا تو عصا میں پھر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے، دیکھنے دکھانے والی چیز ہے، لیکن اگر قالین کے شیر کو شیر بنا دے وہ موسیٰ 7واں امام ہمارا موسیٰ کاظم ہے۔ اب توجہ کیجئے، ایک اور خاص بات امام ہفتم کی ہے کہ امام ہفتم کے زمانے میں سب سے زیادہ شیعوں پر مصیبت اور آفت دشمنوں کی طرف سے جاری تھی، اس میں امام نے حکمت عملی سے کام لیا، اپنے چاہنے والوں کی حفاظت کا انتظام کیا،
اور ہم ایسا تو نہیں مانتے کہ امام اگر زندگی میں اپنے ظاہری حیات میں شیعوں کا خیال رکھتے تھے تو شہادت کے بعد نہیں، شہادت کے بعد تو زندگی اور دوبالا ہو جاتی ہے، کیونکہ شہادت کے بعد کی زندگی ظاہری زندگی سے زیادہ پاورفل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہے اور ہماری طرف سے رزق پاتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری توجہ سے سنیے گا، رزق پاتے ہیں۔ جب ان کی ظاہری زندگی میں دیکھو تو جب بھی ان کو ملتا تھا کیا کرتے تھے؟ بانٹ دیتے تھے نا۔ اب مرنے شہادت کے بعد تو ان کو اور بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ اور زیادہ بے نیاز ہے، اور انہیں کسی دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا اللہ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں اور وہ رزق پاتے ہیں، تو کیا اپنے لیے وہ رکھ لیتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب کسی شیعہ نے انہیں آواز دی ہے اس رزق کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ شہادت کے بعد بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انہیں حیات موجود ہے۔ امام کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی ظاہری زندگی میں بھی جہاں کسی شیعہ کو کوئی مصیبت ہوتی اس کی حفاظت کا انتظام کرتے۔ علی بن یقطین آپ کا ایک شیدائی فدائی، ایک شیعہ، صحیح معنی میں شیعہ، لیکن اس عباسی حکومت کے ایک عہدے پر بھی فائز ہے، اور بار بار ہارون الرشید کے سامنے رپورٹ اس کے خلاف پیش کی جاتی ہے۔ جاسوس کہتے ہیں تمہیں نہیں معلوم علی بن یقطین واقعاً شیعہ ہے، وہ آپ سے زیادہ ان کی بات سنتا ہے جن کو وہ اپنا امام مانتا ہے، آپ نے خواہ اس کو یہ عہدہ دیا ہے، اس کو نکال دیجئے۔ 100 مرتبہ اس طرح کی جاسوسی کرنے والے جاسوسی کرتے تھے اور جا کر شکایت کرتے تھے، اور ہارون الرشید ہر مرتبہ کوشش کرتا کہ وہ ثابت کر دے، اگر ثابت ہو تو واقعاً بھی ان کو سزا دے، لیکن ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں؟ زمانے کا امام ان کے سر پہ تھا، امام نے ان کی حفاظت کی تھی۔ ایک تحفہ لا کر دیتا ہے امام کی خدمت میں، امام کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے، اصرار کرتا ہے کہ نہیں یہ میں آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہارون نے مجھے بہت خوش ہو کر یہ تحفہ دیا تھا، اور یہ تحفہ جو مجھے بہت پیارا ہے میں صرف آپ کے کسی اور کو نہیں دینا چاہتا، صرف آپ کو دوں گا۔ امام رکھ لیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد امام فوراً اپنے غلام کے ذریعے سے اس تحفے کو واپس پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس جگہ پر تو نے ہارون کے نگاہوں کے سامنے یہ تحفہ رکھا تھا اسی جگہ پر رکھ دے۔ غلام لے کے جا کے رکھتا ہے، یہ حیران کہ امام نے تحفہ واپس کیوں کر دیا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ بغیر اطلاع کے چند سپاہیوں کے ساتھ خود ہارون آ گیا ہے۔ آ کر دروازہ کھولا اور جس جگہ پہ رکھا تھا تحفہ جا کے دیکھا تحفہ موجود ہے۔ پلٹ کر کے جس نے جاسوسی کی تھی اس پہ تماچا لگاتا ہے ہارون، کہتا ہے بدبخت تو نے تو کہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ تحفہ اس نے ان کے امام کو دے دیا، یہ تو یہی موجود ہے۔ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے واقعی دیکھا، میں جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہوں کہ اس نے دے دیا تھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اب یہ واپس کیسے یہاں پر آ گیا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ دنیا والوں سنو کہ اگر شیعوں کے اوپر ان کے امام کا لگاتار صاحبان نہ ہوتا تو آج شیعوں کا وجود بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ اگر آج کائنات میں شیعہ موجود ہے تو ان کا کوئی امام بھی موجود ہے۔ ہم کو تانا دیتے نا کہ ان کا امام کہاں ہے، کیوں نہیں دکھائی دیتا، ہم ان کو چن چن کے مار رہے ہیں، ان کے سر تن سے جدا کر رہے ہیں، ان کا امام کیوں نہیں آتا؟ انہیں نادانوں کو نہیں معلوم ہے اگر امام نہ ہوتا تو تم آج شام سے بھی نہ بھاگتے، اگر ان کا امام زندہ نہ ہوتا تم مسجدوں سے بھی برقع پہن کے باہر نہ نکلتے،
اگر امام نہ ہوتا تو تمہارا ملا عمر غائب نہ ہو جاتا. اگر زمانے کا امام نہ ہوتا تو آج پوری کائنات میں شان کے ساتھ سر اٹھانے والے شیعہ نہ ہوتے. آج جانتے ہیں نا آپ کو, لیبیا کی طرف سے انہوں نے یہ سارے جتنے دہشت گرد ہیں انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ جب ہم قذافی جیسے انسان کو ذلیل کر کے ختم کر کے حکومت تباہ کر کے قبضہ کر سکتے ہیں تو شام کون سی بڑی چیز ہے, بشار الاسد کو بھی ختم کر سکتے ہیں. اسی نیت سے دنیا کے سارے دہشت گرد اکٹھا ہوئے, لیکن وہی چند جان باز جن کو اللہ کی پارٹی کہا جاتا. آپ کیا سمجھتے کہ چند لبنان کے نوجوان اور جیالوں میں اتنی طاقت ہے؟ وہ طاقت جو ان کے پاس ہے نا ان کے زمانے کے امام سے ہے. آج اگر آپ بھی زندہ ہیں, میں بھی زندہ ہوں, دشمنوں کی کثرت ہے, صرف ہم سے ہی دشمنی ہے. کیوں؟ جتنی تہمتیں لگائی جاتی ہیں وہ ہم پر لگائی جاتی ہیں. جتنا لٹریچر شیعوں کے خلاف کائنات میں ہے کسی اور مذہب کے خلاف نہیں ہے. جتنے ٹیلی ویژنز کام کر رہے شیعوں کے خلاف کسی اور کے خلاف نہیں کر رہے. حد یہ ہے کہ ابھی حال میں دیکھیں ملیشیا میں بت پرستوں کو بھی اجازت ہے بت پرستی کریں. ہر مذہب کو اجازت ہے مذہب کے اپنے طور طریقے پر عمل کریں, لیکن شیعہ مذہب بین ہے, بین کر دیا گیا. کیوں؟ انڈونیشیا میں اس سے بہت بڑا جو اجتماع ہوا کہ شیعوں کو ہرگز پنپنے نہ دو, ختم کر دو, اور کوشش کرو کہ کوئی بھی شیعہ بننے نہ پائے. یہ کوشش کیوں؟ دوسرے مذہب کی طرف کیوں نہیں؟ یہ لوگ مرزائی کے خلاف کیوں نہیں کام کرتے؟ یہ دیگر مشنریز کے خلاف کیوں نہیں کام کرتے؟ سارے کے سارے لوگ شیعوں کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ جانتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کا وارث زندہ نہیں ہے لیکن شیعوں کا وارث زندہ ہے. آگے کی اور بات بتاؤں, ساری دنیا کی بڑی طاقتوں کو نجومیوں نے, ایکسپرٹس نے, اسکالرز نے یہ بات بتا دی ہے کہ اگر شیعوں کی طاقت کو نہ توڑو نا تو اگلی جو سنچری آنے والی ہے وہ صرف شیعوں کے حق میں جائے گی اور دنیا میں صرف شیعوں ہی کی حکومت ہوگی, کسی اور کی نہیں ہوگی. اور ان دہشت گردوں کو کیا کہہ کے اکسایا جاتا ہے؟ دہشت گردوں کو یہ کہہ کے اکسایا جاتا ہے, جانتے ہو یہ شیعہ کون ہے؟ یہ بہت جلد تمہارے اوپر غالب آنے والے ہیں, اس لیے کہ سقیفہ کا نظام مٹنے والا ہے اور غدیر کا نظام ہی چلنے والا ہے. آپ سے زیادہ کون ہے کہ جس کا مستقبل اتنا روشن ہے؟ مجھے بتائیے. کسی مذہب کا مستقبل روشن نہیں ہے, انہیں معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. کسی بھی مذہب کا مستقبل روشن نہیں. آپ کا بالکل واضح ہے. پوری دنیا کہتی ہے کوئی آنے والا آئے گا, روئے زمین پر اللہ کی حکومت نافذ کرے گا, کوئی آنے والا ہوگا. یہودی بھی کہتے ہیں کوئی آنے والا ہوگا, عیسائی بھی کہتے ہیں کوئی آنے والا ہوگا, ہندو بھی کہتے ہیں کوئی آنے والا ہوگا, حتی وہابی بھی کہتے ہیں کوئی آنے والا ہوگا. وہ کوئی نہیں ہے ہمارا امام. مستقبل روشن ہے, آپ کو ملنے والی ہے, کائنات کی حکومت ملنے والی ہے. اور جب اتنا عظیم آپ کو مرتبہ ملنے والا ہے تو کیا چند قربانیاں بھی آپ نہیں دیں گے؟ دیں گے نا. اس لیے کہ شہداء کے خون سے ہی اللہ سبحانہ و تعالی اس عمارت کو مضبوط کرتا ہے کہ جس کو پھر کوئی گرا نہیں سکتا ہے. اور وہ عمارت عنقریب تعمیر کی جا رہی ہے, ہو رہا ہے, تیار ہو رہے لوگ. ہمارا کیا فرض ہے؟ چند باتیں سنا کر کے میں آج آپ کی زحمت کو بھی تمام کروں گا. ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم دیار غیر میں ہیں, یہاں ہیں, اپنے کاموں میں مصروف ہیں. شیعہ بھی ہیں,
امام وقت کو ماننے والے بھی ہیں، انتظار کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم انتظار میں ہیں۔ انتظار کا کیا مطلب ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، آئیں گے تو دیکھا جائے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے کوئی بیوقوف چند جمع ہو کر کہیں رات کے وقت لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ صبح تو سورج نکلے گا ہی نا، چند گھنٹوں کی بات ہے، اندھیرے ہی میں بسر کر لیں۔ آپ کہیں گے پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، صبح تو ہوگی، ضرور ہوگی، وہ سورج نکلے گا، ضرور نکلے گا، لیکن تم اپنے اتنے حساب سے کچھ اندھیرے کو دور کرنے کا انتظام تو کرو۔ اگر تم سورج جیسی روشنی نہیں پیدا کر سکتے ہو تو کم از کم اپنے کمرے کا اندھیرا تو دور کرو، اپنے کمرے کا اندھیرا تو دور کرو۔ اگر پوری دنیا میں تم اسلام نافذ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم اپنے اوپر تو اسلام نافذ کرو۔ اہل بیت اطہار کا جو مذہب ہے اس کی بیوٹی یہ ہے، توجہ سے سنیے، اس مذہب کی بیوٹی یہ ہے کہ کسی ملک یا کسی بڑے شہر کے انتظار میں نہیں ہے کہ بڑا ملک ملے گا تو ہم اس مذہب کو نافذ کریں گے، کچھ شہر ملے گا ہی تو کریں گے، نہیں۔ اس مذہب کی بیوٹی یہ ہے کہ آپ اکیلے پوری کائنات میں ہوں، کوئی آپ جیسا سوچنے والا نہ ہو، تب بھی اپنے اس مذہب کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی خوبی ہے آپ اگر ہمت کریں اپنے اوپر مذہب اہل بیت کو نافذ کریں، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اتنا کر لیں آپ کامیاب ہیں۔ باقی لوگوں کو چھوڑیں، بعض لوگ تو صرف گلہ ہی کرتے رہتے ہیں، لوگ برے ہیں، لوگ منافق ہیں۔ اور میں اتفاق سے ہر شہر جاتا ہوں، تقریباً مختلف شہروں میں، تو ہر شہر کے لوگ کہتے ہیں ہمارا پتہ ہے شہر کیا ہے، کوفے جیسا ہے۔ ہر شہر کے لوگ یہی کہہ رہے کوفے جیسا ہے، اور لوگ بھی خود اسی شہر کے ہیں، تو پھر کوفے والے کہاں سے آ گئے؟ آپ جس شہر میں رہتے ہیں آپ ہی تو رہتے ہیں، کوئی اور تو نہیں رہتا۔ بدبخت آنکھیں ہماری یہ جو ہے نا، یہ دوسروں کو دیکھنے کے لیے دوسروں کو دیکھ کے وہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، چھی 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 چھی، فلاں آدمی بڑا جھوٹا ہے۔ اچھا آپ اتنے سچے ہیں کہ واقعاً جھوٹ سے آپ کو نفرت ہے، فلاں آدمی نا بڑا منافق ہے، مجھے نفرت ہے منافقت سے۔ سبحان اللہ، آپ نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا؟ مجھے بڑی نفرت ہے ہیرا پھیری سے۔ آپ کے بارے میں خود کیا خیال ہے؟ دیکھتا ہی نہیں نا، اپنے آپ کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، اپنے آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آئینہ سامنے رکھو، آئینہ رکھو نا تو سمجھ میں آ جائے گا، چہرہ نظر آئے گا نا۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن کا کوشش کرے کہ آپ کی زندگی میں کوئی تو ایسا ہو جو آپ کا پراپر آئینہ بن جائے۔ آج کی مجلس کا یہ پیغام ہے میرے نوجوان بچوں، جوانوں، کوشش کرو ابھی سے کسی کو جو اعتماد کے قابل ہے اپنا آئینہ بنا لو۔ بیوی اچھی مل جائے کیا بات ہے، وہ آئینہ ہوگی تو پھر تو کمال ہی ہو جائے گا۔ آئینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو آپ کی کمزوریاں، آپ کی خامیاں، آپ کے عیب، آپ کی کمزوریاں بتاتے ہیں۔ دوست وہ دوست نہیں ہے کہ جو آپ کے منہ پہ آ کے تعریف کرے کیا بات ہے، سبحان اللہ، پیچھے سے ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ خدا سے لوگ کہتے ہیں، تعریف کرتے تھے، جیسے وہ گیا ارے میں تو ایسے کہہ رہا۔ منافقت ہے۔ دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ جب سامنے ہو تو منہ پہ اس کی جو بھی کمی ہے سنائے۔
اور اگر وہ نہ رہے تو اس کی عزت کا خیال رکھیں، عزت کا خیال رکھیں۔ وہ اگر نہیں ہے تو اس کے خلاف کوئی زبان پہ نہ بات سنے نہ بولے۔ آئینہ بنائیں۔ پہلی بات جو عرض کر رہا ہوں، امام کے ہم چاہنے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت کم لوگوں نے بے شک بھائی آپ مجھے بتائیے کہ کیا واقعاً آپ امام کے چاہنے والے ہیں؟ امام کے چاہنے والے کی چند پریکٹیکل کوالٹیز بتانے چلا ہوں، تیار ہیں سننے کے لیے؟ پریکٹیکل کتابوں میں جو باتیں ہیں وہ تو ہیں، اس کو کوئی نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے نہ صحیح معنی اس پہ عمل کرتا ہے، اور جب کوئی بیان بھی کرتا ہے تو چلو کتابوں کی باتیں کتابوں میں رکھو یار، زندگی پریکٹیکل زندگی بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تھیوری ہوتی ہے، پریکٹس ہوتی ہے، پریکٹس میں جو ڈے ٹو ڈے لائف کی جو زندگی ہے اس کی بات کرو، یہ تو چلو کتابوں میں ہوتا ہے۔ جو ڈے ٹو ڈے لائف میں کوالٹی ہوتی ہے ایک امام کے چاہنے والے کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس پر توجہ کریں، اور آپ کے اندر کچھ یقیناً کوالٹیز ہوں گی، شکر کریں۔ دیکھیں کچھ خوبیاں ہوں گی نا تو اس کا بھی اپریشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، شکر کریں۔ مثلا سب سے بڑی کوالٹی جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے اس وقت، آپ سب نے اپنے گھر کو چھوڑا، آپ سب نے اس وقت اپنے دنیا داری کو چھوڑا، اپنے روز مرہ کے تمام مصروفیات کو چھوڑا، امام کے نام پر یہاں آ گئے۔ یہ کوئی معمولی کوالٹی نہیں ہے، یہ کوالٹی اگر تمام مسلمانوں کو مل جائے تو ہر مسلمان درِ اہل بیت پر آ جائے اور کسی اور در کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مسلمانوں کی دربدری بتا رہی ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہے کہ جو یہاں آ گیا۔ بہت بڑی کوالٹی ہے، کم نہیں سمجھے اس کو، لیکن اس کو پراپر یوٹیلائز کریں۔ جب اتنی اچھی کوالٹی ہے، اتنے لوگ آ گئے، کسی بھی دنیا داری کی پارٹی میں ایسے مخلص لوگ گھروں کو چھوڑ کے نہیں آتے اس طرح۔ اور یہاں پر تو یہ ہے کہ کسی کو پرسنل بتایا گیا ہو یا نہ بتایا گیا ہو، خبر ہو جاتی ہے، پہنچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنانے والے نے، چلانے والے نے، انتظام کرنے والے نے اپنی خوشی کے لیے نہیں بلایا ہے، اور جانے والا بھی یہ سوچ کے نہیں جا رہا کہ مجھے فلاں کو خوش کرنا ہے، بلکہ یہ سوچ کے نکلا ہے کہ جس امام کی محبت کا میں دم بھرتا ہوں آج اس امام کی شہادت کی کم کوالٹی نہیں ہے۔ اس کو اپریشیٹ کریں، بہت بڑی اچھی کوالٹی جو آپ کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن اس کو یوٹیلائز کریں، یہاں سے کچھ لے کر اٹھیں، یہاں سے کچھ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ تو کوالٹیز کیا ہے؟ پریکٹیکل ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکل کیا کر سکتے ہیں؟ توجہ سے سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے دیے، 24 گھنٹوں میں صرف 24 منٹ میکسیمم، یہ بھی آپ نہیں دینا چاہتے؟ آپ سے بڑا کنجوس کون ہوگا پھر؟ 24 گھنٹے لے کر 24 منٹ اس کو لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 24 منٹ کتنے بڑے کنجوس ہوں گے ہم، اندازہ ہی نہیں لگا۔ وہ 24 منٹ کس کے لیے ہے؟ اپنی ہی حالت کو بہتر کرنے کے لیے۔ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، 17 رکعت نماز۔ پریکٹیکل آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، اور اتنی فلیکسیبلٹی اللہ نے اس میں دی ہے، اتنا آپ کے لیے اللہ نے انتظام، گنجائش اس میں اتنی رکھی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو بسم اللہ، نہیں بیٹھ کے ہی پڑھ سکتا ہوں، بیٹھ کے ہی پڑھو، اللہ قبول کر لے گا، جی قبول کر لے گا۔ کوئی کہے نہیں میں تو بس ابھی بستر کا ہو گیا، بیٹھ کے بھی نہیں، لیٹے لیٹے پڑھو۔ یہ نہ کہو نہیں پڑھ سکتا، پڑھ سکتے ہو، جس صورت میں بھی پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم 24 منٹ اللہ کے واپس نہیں کر سکتے ہو 24 گھنٹوں میں، تو اس سے زیادہ بدبختی تمہاری کیا ہو سکتی؟ یہ پریکٹیکل کر سکتے ہیں، پریکٹیکل کر سکتے ہیں۔ آج سے طے کر لیں کہ ہماری نماز ہم قضا نہیں کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تبدیلیاں یہاں سے شروع ہو جائیں گی۔
ایک دفعہ کوئی دروازے پہ آئے تو صحیح. اللہ کے در پہ جو آتا ہے نا, اللہ پھر اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے. اگر آپ نے جاب کسی کے یہاں نہیں کی ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا کوئی بھی. ایک دفعہ آپ نے کسی جگہ پر رجسٹر کر دیا, آپ کو امپلائمنٹ مل گئی, آپ اس کے امپلائی ہو گئے, تو آپ کی سیلری کا ذمہ دار کون ہے؟ امپلائر. وہ ذمہ دار ہو جاتا نا, کیونکہ ذمہ داری اب اس نے اٹھا لی ہے. اب آپ سکون سے, اللہ کا شکر ہے جاب مل گئی, مطلب یہ کہ کھانے پینے کا انتظام ہو گیا. یہی تو سوچتا ہے نا انسان. اگر 24 گھنٹوں میں 24 منٹ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ سیدھے سیدھے اللہ پر ذمہ داری ڈال رہے ہیں. اللہ بھی کہتا ہے کوئی بات نہیں, میں تمہاری ذمہ داری اٹھا لیتا ہوں. کتنی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم اپنے ہی رب کے اوپر اپنی ذمہ داری ڈال دیں, آرام سے اس کی عبادت کریں. کوئی زیادہ لمبا چوڑا نہیں. اور جو بار بار زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں اس پہ بھی پرابلم ہے. میں کل رات کو بتا رہا تھا اعتدال پر چلنا چاہیے, شدت پہ سردی نہیں ہونی چاہیے. زیادہ نمازیں پڑھیں گے دوسرے کاموں سے بھاگنے کے لیے. بیوی بچے کی ذمہ داری چھوڑ کے بیٹھے ہوئے, نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں, وہی نماز منہ پر مار دی جائے گی. یہ کیا نماز تو نہیں پڑھی ہے, دوسرے کاموں کو چھوڑ کے. اسی لیے کسی نے آ کر پوچھا, یا رسول اللہ اگر میرے پاس ٹائم نہ ہو اور میں صرف واجب رکعتیں جو ہیں اتنی پڑھوں, اس میں بھی جو واجب کہا گیا وہی, کوئی مستحب چیز ایڈ نہ کروں, تو کیا قیامت کے دن مجھے نمازی کے طور پر قبول کر لے گا؟ اللہ کہا کیوں نہیں, جتنا واجب ہے اتنا ہی کر دو نا, اللہ قبول کر لے گا, وہ اتنا مہربان ہے. لیکن کوشش تو کرو. یہ بھی نہیں کرتے, اور اگر کبھی کرتے ہو تو ایسی گل سست کاہل اور بے سود روکھی نماز پڑھتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں آیا کبھی نہیں تھا, آیا بھی تھا تو کیا ایسا آیا؟ ٹھیک سے نماز کوئی مشکل کام نہیں ہے. 17 رکعت نماز, لمبے روزے آنے والے ہیں, لمبے روزے ہیں بھائی. کل طاقت نہیں ہے تو واجب بھی نہیں ہوگا, لیکن رکھنا شروع تو کرو, دیکھو کیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا, اللہ ہی تو طاقت دیتا ہے, وہی تو ساری قوتوں کا مرکز و محور ہے.